اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد سامعین الکرام و مشاہدین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں احکام وضوء جبیرہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جبیرہ کسے کہتے ہیں اور موارد جبیرہ کیا ہے، کن موارد میں جبیرہ صحیح ہے۔ تو جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں یا اس دوائی کو جو زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی جگہ کے اوپر لگا دیتے ہیں، اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ اور موارد جبیرہ تین ہیں، تین موارد میں وضوء جبیرہ صحیح ہے، زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ٹوٹی ہوئی جگہ ہو۔ اور ایک ملاحظہ یہاں پر کہ کب صحیح ہے، وضوء جبیرہ کا مورد کب آتا ہے، یعنی پانی اس زخم کے لیے، اس پھوڑے کے لیے، اس ٹوٹی ہوئی جگہ کے لیے نقصان دہ ہو، تو یہ موارد آ جاتے ہیں وضوء جبیرہ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مواضع غسل، یعنی وہ چیزیں، وہ اعضاء وضو جو دھونے والے ہیں، کیونکہ وضو میں مختلف اعضاء ہیں، بعض اعضاء کے اوپر مسح کرتے ہیں، بعض اعضاء کے اوپر بعض اعضاء کو دھوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے مواضع غسل کی طرف، وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے، اگر وہاں پر کوئی زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے یا وہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ملاحظہ کرے، وہ یہ کہ وہ جو زخم ہے، وہ زخم کی جگہ کھلی ہے یا اس کے اوپر دوائی ہے یا پٹی ہے۔ اب آتے ہیں کہ زخم یا پھوڑا یا جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے وہ مواضع غسل میں ہے، دھونے والے اعضاء پر ہے، چہرے پر ہے، چہرے پر کوئی زخم ہے اور اس زخم کے اوپر کوئی دوائی نہیں ہے، نہ کوئی پٹی ہے، تو ایسے صورت میں اور پانی اس زخم کے لیے نقصان دہ بھی ہے، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس زخم کے اطراف کو دھو لے، اس پھوڑے کے اطراف کو دھو لے، ٹھیک ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس زخم کے اوپر، اس پھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرا دے، تب آپ کا وضو صحیح ہے۔ یہ ہوئی بات کہ زخم کھلا ہوا ہے یا کوئی پٹی نہیں ہے، یا پھوڑے کھلا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی پٹی یا دوائی نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے اوپر کوئی زخم آئی ہے یا کوئی پھوڑا ہے اور پانی اس کے لیے ضرر ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی دوائی ہے، تو ایسے صورت میں آپ اطراف کو دھو لیں، اطراف صحیحہ کو، اس کے بعد ہاتھ اس کے اوپر پھیرا دیں، یہ صحیح ہے، یہ احتیاط مستحب ہے ہاتھ پھیرانا جب پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ کوئی دوائی لگی ہوئی ہے، مواضع غسل یعنی دھونے والے اعضاء پر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو ایسے صورت میں اس کے اوپر کوئی دوائی ہے یا پٹی ہے، تو کیا کرے گا؟ یہاں پر آتے ہیں کہ یہ جو پٹی ہے یا یہ جو دوائی لگی ہوئی ہے، یہ مقدار متعارف، یعنی جو زخم ہے اس زخم کے لیے کتنے مقدار میں دوائی لگانی چاہیے، اس کے اوپر اتنا ہی ہے، جتنا زخم ہے اس کے اوپر اتنا ہی پٹی ہے اور دوائی بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ یہ دھونے والے اعضاء کے اوپر ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اور ہٹانا ممکن نہیں ہے، ہٹا بھی نہیں سکتا، اگر ہٹا کے وضو کر سکتا ہے تو کرنا ہے، ہٹا بھی نہیں سکتا ہے اور پانی نقصان دہ ہے، تو ایسے صورت میں اطراف کو دھو لے اور اس کے اوپر مس کرنا، ہاتھ پھیرنا واجب ہے۔ پہلے والی صورت میں جہاں پر وہ زخم وغیرہ یا پھوڑا جو کھلا ہوا تھا وہاں پر ہاتھ پھیرانا مستحب تھا، یہاں پر جب دوائی ہے یا پٹی ہے تو اس صورت میں اطراف کو دھونا واجب ہے اور اس زخم یا جو پھوڑا ہے اس کے اوپر جو پٹی ہے یا دوائی ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مقدار متعارف سے زیادہ ہے، زخم تھوڑا سا ہے، دوائی زیادہ ہے، یا پٹی جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟
حکم یہ ہے کہ آپ اس پٹی کو، اس دوائی کو جو زیادہ مقدار میں لگی ہوئی ہے ہٹا سکتے ہو یا نہ ہی ہٹا سکتے ہو۔ دو صورتیں ہیں، ہٹانا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہٹانا ممکن ہے تو اس کو ہٹائیں گے اور پھر وضو جو صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں وضو کریں گے۔ لیکن ہٹانا ممکن نہیں ہے تو اس میں دو صورتیں آ جائیں گی۔ کیوں ہٹانا ممکن نہیں ہے تو نقصان دہ ہے؟ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دو صورتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ یا خود اسی زخم کے لیے نقصان ہے، یا اطراف جو صحیح ہیں، زخم نہیں ہیں، ان کے لیے نقصان ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ اگر یہ جو زائد ہے، جو دوائی یا پٹی جو لگی ہوئی ہے وہ ہٹانا ممکن نہیں ہے اور وہ نقصان ہے، اگر میں اس دوائی کو ہٹا دوں یا پٹی کو ہٹا دوں تو یہ نقصان ہے، خود زخم کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے صورت میں وضو جبیرہ کریں گے۔ کیا؟ اس کے اوپر آپ صرف ہاتھ پھیرائیں گے، اطراف صحیحہ کو دھوئیں گے، جو اطراف ہیں ان کو دھونا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے وضو جبیرہ یعنی ہاتھ پھیرنا ہے، مس کرنا ہے، صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ جو دوائی ہے یا جو پٹی ہے وہ مقدار متعارف سے زیادہ ہے، جتنے مقدار میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے، اور وہ نقصان ہے، کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ اطراف جو صحیح ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی اور کے لیے نقصان ہے؟ خود زخم کے لیے نقصان نہیں ہے، خود پھوڑے کے لیے نقصان نہیں ہے، تو ایسے صورت میں آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ لیکن کب تیمم ہوگا؟ جب یہ زخم یا پھوڑا مواضع تیمم پہ نہیں ہے، تیمم والی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو مثلا تیمم کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مثلا جو تیمم ہے چہرے کے اوپر سے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ بعد میں بیان کریں گے، کلائی سے آگے۔ ان جگہوں پہ زخم یا پھوڑا نہیں ہے تو پھر آپ کا وظیفہ اور یہ جو ہٹانا وغیرہ ہے یہ ممکن نہیں ہے اور نقصان دہ ہے اطراف کے لیے، خود زخم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تیمم کریں گے۔ لیکن وہ مواضع تیمم میں ہیں جو زخم ہے یا پھوڑا ہے وہ مواضع تیمم پہ ہے، تیمم والی جگہ پہ ہے، مثلا ہتھیلی کے اوپر ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہٹانا ممکن نہیں ہے اور وہ نقصان ہے اطراف کے لیے، خود زخم یا وغیرہ کے لیے نقصان نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ وضو جبیرہ بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والے دنوں میں مواضع مسح پہ اگر زخم یا پھوڑا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اگر ہڈی ٹوٹ گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔